جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھیں، ان کی قضا نمازیں ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے مخلوق کو اپنے احسانات سے ڈھانپ لیا، ان پر جود و سخا کی بارش برسائی، ان پر اپنی نوازشیں عام کیں اور مصیبتوں کے وقت ان پر مہربانی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو کوئی اس کے ہمسل ہے اور نہ کوئی ساتھی۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ معزز نسب اور عظیم مناقب والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر، اور اچھی طرح سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک طلوع ہونے والا طلوع ہو اور غروب ہونے والا غروب ہو۔ میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتی ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ تقوی سب سے بہتر کمائی اور سب سے عظیم نوازش ہے۔ مومنوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دین کی بنیاد اور یقین کی سیڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا خطا کار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اس کی یہ رحمت و مغفرت اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ بندے کے اپنے مقام کے لحاظ سے یہ بات انتہائی غلط ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور اسی لیے بندے کی نافرمانی اللہ کو مبغوض اور سخت مبغوض ہے۔ اس کے باوجود نہ تو اللہ انسان پر اس کی نافرمانی کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ نافرمانیوں کے بعد اس کو اپنے در سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دے۔ وہ عزیز مقتدر ہونے کے ساتھ ساتھ رؤوف الرحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت اس کی تمام صفات پر غالب ہے۔ اس لیے وہ انسان کی سرکشی کی بنا پر اس پر فوراً اپنا غضب نازل کرنے کی بجائے اسے اس بات کا زیادہ سے زیادہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے غضب کی بجائے اس کی رحمت و عنایت کا مستحق ہو سکے۔ چنانچہ بندہ جس دم بھی اپنی غلط روی پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا اور اپنی روش سے باز آ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس دم اسی کی غلطی کو معاف فرما کر اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اپنے غضب کو دور فرما کر اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو حدیث میں ان پیارے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا خطا کار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا خطا کار توبہ کر لے۔ گویا نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ بندے سے منہ پھیر لینے کی بجائے اس سے اس بات کا طالب ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے اور اس کی کھوئی ہوئی رحمت کو پھر سے حاصل کر لے۔ اللہ اکبر! انسان کی یہ سرکشی کہ وہ اپنے خالق و مالک اور منعم حقیقی کی نافرمانی کرے اور کرتا چلا جائے، اور مالک کی یہ عنایت کہ اس کی ان حرکتوں کے باوجود اس کی طرف اپنی رحمت و مغفرت کا ہاتھ بڑھائے اور اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہمہ دم تیار رہے۔ اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یعنی اس سے عہد زندگی کی تجدید کرتا اور اپنے آپ کو پھر بالکلیات اس کے سپرد کرتا ہے۔ وہاں اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان توبہ کر کے اللہ کی رحمت اور اس کے قرب کو بلکہ در حقیقت خود اس کو پا لیتا ہے۔ توبہ کا کتنا عظیم مقام ہے یہ ایک حقیر و خطا کار بندے کے آخر اور کیا چاہیے، اور اس کی یہ رحمت و مغفرت اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی نوح انسانی کو اس سے یہ مہلت اس وقت تک دے رکھی ہے جب تک قیامت کے آثار کھلم کھلا ظاہر نہ ہونے لگیں۔ قیامت کے بالکل قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت نوع انسانی کی مہلت امتحان ختم ہو جائے گی، اور در توبہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ نمازیں قضا ہو گئی، نمازوں میں سستی ہو گئی، یا دنیا کی مصروفیت میں اللہ کا حکم پس پشت ڈال دیا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک زندگی دینے والا پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، اور فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرایا۔
لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی درجنوں، سینکڑوں یا بعض اوقات سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ کچھ کو احساس ہوتا ہے، کچھ کو نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب قبر میں سوال ہوگا، کیا نماز پڑھی تھی؟ اگر جواب نہ میں ہوا تو فرشتے وہ بات چہرے پر لکھ دیں گے جسے دیکھ کر قبر تنگ ہو جائے گی۔ تو نماز وہ پہلا سوال ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں اور وقت بھی کم ہو یا جسمانی طاقت نہ ہو کہ ساری نمازیں قضا کی جا سکیں، تو کیا وہ بندہ معافی کا مستحق ہے؟ تو ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو ایسی دعائیں، ایسی تسبیحات عطا کی ہیں جن کے ذریعے ماضی کی کوتاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اور کھوئی ہوئی عبادتوں کو بھی ثواب میں بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کے سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے، روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے رمضان میں فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتی۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، یہ امیر پر ادا فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے، یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف یعنی جہاد و قتل میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیروں کی بوچھار ہو، بم برس رہے ہوں، ٹینک بارود برسا رہے ہوں، توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا، آپ اسے کلمہ پڑھانے اور عقائد و ایمانات سکھانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے۔ صحیح مسلم۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے۔ مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ ترجمہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔
نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ: خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4-5۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ: کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اور فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین۔ ترجمہ: اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 99۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ: کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبح کو کھائے اور وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ میں نے یہاں بہت سی حدیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی قائم آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفکو بنا لیں۔ نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنت،
کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا، وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہان بھی وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تسبیح ایسی ہے کہ جو اگر بندہ اخلاص سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ میں بدل دیتا ہے اور اس کے گناہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ سب معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ تسبیح میری امت کو ضرور بتانا تاکہ وہ نجات پا سکے۔ تو ناظرین، آج بھی وقت سانسیں باقی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ان کا بوجھ سر پر ہے، مگر اللہ کے کرم سے اس تسبیح کے ذریعے بندہ اس بوجھ سے ہلکا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جس بندے نے سستی، کاہلی یا دنیا کے کسی کام کی وجہ سے نمازیں کر دیں اور پھر سچی توبہ کر کے اس کے لیے وقت نکالا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور عطا کرتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں نمازوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو مایوسی کے دروازوں کو بند کر دیا اور امید کی روشنی جلا دیتی۔ اور اب آئیں اس مقدس تسبیح کی طرف جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی اور جو قضا نمازوں کو ادا شدہ بنا کر گناہ کبیرہ کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کر دیتی ہے، اور عرش کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ آئندہ نماز کو کبھی ترک نہیں کیا جائے گا، روز کی 5 نمازوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے گا، اور جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کے لیے اللہ سے سچی توبہ کی جائے گی۔ تو ناظرین، اب وہ مبارک تسبیح جسے روزانہ صبح یا کسی بھی وقت خالص دل سے پڑھنے پر قضا نمازیں ادا تصور ہوتی ہیں، بس اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجیے اور درمیان میں 100 بار تسبیح۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمانوں میں گونجتے ہیں، جو عرش کو ہلاتے ہیں، جو گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور ان کے بعد اگر ممکن ہو تو 2 نفل توبہ کے بھی پڑھ لیجیے اور اللہ سے دلی معافی مانگی جائے، تو قضا نمازیں جو ہیں فرشتے ان کے بدلے فرض کے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو جو بندہ آج توبہ کر لے گا، قضا نمازوں پر شرمندہ ہو جائے اور روزانہ یہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو دنیا بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں اور قبر اس کے لیے باغ بن جاتی ہے۔ جو شخص سچی توبہ کے ساتھ دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرماتا ہے اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ تسبیح یہ ہے، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان ذی النعمت والفضل، سبحان ذی القدرت والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ کسی کو تسبیح کا حق نہیں، پاک ہے وہ جو نعمت اور فضل عطا کرنے والا ہے، پاک ہے وہ جو قدرت اور سخاوت کا مالک ہے، پاک ہے وہ جلال اور بزرگی والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان ذی النعمت والفضل، سبحان ذی القدرت والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرمائے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا اور آپ کے درجات بلند کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔